صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 5 اور حدیث نمبر 6 کا اردو ترجمہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ان احادیث مبارکہ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر والرجز فہجر کے نزول کی کیفیت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت انتہائی مشقت اٹھاتے تھے اور اپنے ہونٹوں کو تیزی سے حرکت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس میں اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل کی ملاقات کے وقت اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اب ہم حدیث مبارکہ نمبر 4 کا اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی فقال في حدیثه بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني بحرا جالس على کرسی بین السماء والارض۔ ابن شہاب فرماتے ہیں مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا جب کہ وہ فترہ وحی کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیان میں فرمایا اس دوران کہ میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ فرعبت منہ فرجعت فقلت زملونی زملونی فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر الی قولہ والرجز فہجر فحمی الوحی تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح وتابعہ ہلال بن رداد عن الزہری وقال یونس ومعمر بوادرہ۔ اس کی وجہ سے مجھ پر رعب طاری ہو گیا، میں گھر لوٹا اور کہا مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر والرجز فہجر۔ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور متواتر جاری رہا۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ نمبر 5 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قولہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا وکان مما یحرک شفتیہ فقال ابن عباس فانا احرکہما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحرکہما۔ حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے آیات کریمہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے حبیب آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ اس آیت کی تفسیر میں
روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت احساس ذمہ داری کرتے ہوئے انتہائی مشقت اٹھاتے تھے۔ آپ آیات قرآن کو پڑھتے وقت تیزی سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں تمہارے لیے اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ وقال سعید انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما فحرک شفتیہ فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ قال جمعہ لک فی صدرک وتقرأہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ قال فاستمع لہ وانصت۔ اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا میں تمہارے لیے ہونٹوں کو اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مشقت کو دیکھ کر یہ آیات نازل فرمائیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس میں اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، یعنی غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ ثم ان علینا بیانہ ثم ان علینا ان تقرأہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ذلك اذا اطاہ جبریل استمع فاذا انطلق جبریل قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما قرأہ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا، پھر آپ کا اس کو پڑھتے رہنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آیات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے، پھر جب جبرائیل چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھتے جس طرح جبریل نے پڑھا ہوتا۔ اب ہم حدیث مبارکہ نمبر 6 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل کی ملاقات کے وقت اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جبریل رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفع بخش ہواؤں سے بھی زیادہ خیر کی سخاوت فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں ہوں عالم دین محمد عارف قریجہ۔ آج ہم صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 کا اردو ترجمہ کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुताल्लिक हिरक्ल का एक लंबा वाक़या बयान किया गया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ख़त पहुँचा तो उसने अपने दरबार में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई अरबी मौजूद है। तो अबू सुफियान वहाँ पर मौजूद थे। उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुताल्लिक सवालात किए और दूसरे अरबी साथियों से कहा कि अगर ये कोई बात झूठ बोले तो तुम मुझे बता देना। अबू सुफियान कहते हैं कि अगर मुझे ये खदशा न होता कि मेरे साथी मुझे झूठा कहेंगे तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में झूठ बोल देता। हदीस मुबारक नंबर 7 का तर्जुमा मुलाहजा फरमाएँ। अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अखबरहु अन्ना अबा सुफियान इब्न हरब अखबरहु अन्ना हिरक्ल अरसला इलैहि फी रकबिम मिन कुरैशिन व कानु तिजारम बिश्शाम फिल मुद्दति लती काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम माद्दा फीहा अबा सुफियाना व कुफ्फारा कुरैश फातौहु वहुम बे इलिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा को अबू सुफियान बिन हरब ने बताया कि हिरक्ल शहनशाह रूम ने उनकी तरफ एक पैगाम रसा भेजा जबकि वो कुरैश के एक काफ़िले में थे और तिजारत की गर्ज से शाम में थे। ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अबू सुफियान और कुफ़ारे कुरैश के साथ जंग ना करने पर सुलह की हुई थी। ये कुरैश का काफ़िला हिरक्ल के पास पहुंचा जबकि वो इलिया में था। फ़दआहुम फ़ी मजलिसिही वहुलहु उज़माउर रूम सुम्मा दआहुम वदा बेतरजुमानिही फ़क़ाला अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़ा रजुलिल लज़ी यज़उमु अन्नहु नबिय्युन। हिरक्ल ने उनको अपने दरबार में बुलाया जब उसके इर्द गिर्द रूम के रोसा मौजूद थे। फिर हिरक्ल ने उन्हें बुलाया और तर्जमान को भी बुलाया। हिरक्ल ने पूछा, तुम में से कौन उस शख्स का नसब के एतबार से करीबी है जो कहता है कि वो अल्लाह का नबी है। फ़क़ाल अबू सुफियान फ़क़ुल्तु अना अक़रबुहुम नसबन फ़क़ाल अदनूहु मिन्नी वक़र्रिबू अस्हाबहु फ़जअलूहुम इंदा ज़हरिही। अबू सुफियान ने कहा कि मैं अज़रुए नसब के उसका ज़्यादा करीबी हूँ। हिरक्ल ने कहा, अबू सुफियान को मेरे करीब करो और उसके साथियों को भी करीब करो और उन्हें अबू सुफियान के पीछे खड़ा करो। सुम्मा क़ाला लितरजुमानिही क़ुल लहुम इन्नी साइलुन हाज़ा अन हाज़र रजुल फ़इन कज़बनी फ़कज़्ज़िबूहु फ़वल्लाहि लौलल हयाउ मिन अन यअसिरू अलैया कज़िबन लकज़ब्तु अन्हु। फिर हिरक्ल ने तर्जुमान से कहा, इनसे कहो मैं अबू सुफियान से उस शख्स के बारे में पूछने वाला हूँ, अगर ये झूठ बोले तो तुम इसकी तकज़ीब करना। अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस बात की शर्म न होती कि मेरे साथी मेरे बारे में झूठ बोलना रिवायत करेंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में झूठ बोल देता। सुम्मा काना अव्वला मा सअलनी अन्हु अन क़ाला कैफ़ा नसबुहु फ़ीकुम क़ुल्तु हुवा फ़ीना ज़ू नसबिन क़ाला फ़हल क़ाला हाज़ल क़ौल मिनकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लहु क़ुल्तु ला। हिरक्ल ने सबसे पहले ये सवाल मुझसे किया कि तुम में उसका नसब क्या है। मैंने कहा वो हम में आला नसब हैं। फिर हिरक्ल ने पूछा, क्या इस किस्म की बात तुम में से कभी उससे पहले भी किसी ने की है। मैंने कहा नहीं। क़ाला फ़हल कान मिन आबाइही मिन मलिकिन क़ुल्तु ला। क़ाला फ़अशराफ़ुन नास यत्तबिऊनहु अम दुअफ़ाउहुम फ़क़ुल्तु बल दुअफ़ाउहुम। क़ाला अयज़ीदूना अम यनक़ुसून क़ुल्तु बल यज़ीदूना।
ہرقل نے پوچھا اس کی پیروی صاحب ثروت لوگ کر رہے ہیں یا غریب و نادار لوگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا غریب و نادار لوگ اس کے پیروکار ہیں۔ ہرقل نے کہا اس کے پیروکار زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں۔ قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت لا۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا۔ ہرقل نے کہا کوئی شخص اس دین کو ناپسند کرتے ہوئے مرتد ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا ان کے اعلان نبوت سے پہلے کبھی تم نے جھوٹ کی تہمت ان کی طرف کی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها۔ قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة۔ قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم۔ ہرقل نے پوچھا کیا وہ دھوکہ کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس وقت ہمارا ان سے صلح کا معاہدہ ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے پیچھے اس نے کیا کیا۔ ابو سفیان نے کہا اس جملہ کے علاوہ میرے لیے کوئی بات کہنا ممکن نہ ہوا۔ ہرقل نے پوچھا کیا تم نے اس سے جنگ کی؟ میں نے کہا ہاں۔ قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه۔ قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزکاة والصدق والعفاف والصلہ۔ ہرقل نے کہا تمہاری اس سے جنگ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں نے کہا کبھی ہمیں فتح ہوتی ہے اور کبھی اسے فتح ہوتی ہے۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس عقیدہ کو چھوڑ دو جس کا اقرار تمہارے آبا و اجداد کرتے تھے، اور وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، سچ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله۔ ہرقل نے ترجمان سے کہا اسے کہو میں نے تم سے اس نبی کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے، رسل اپنی قوم میں اعلیٰ نسب ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی ہے تو تم نے کہا نہیں، اگر یہ بات پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص اس بات کی پیروی کر رہا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قبل ان یقول ما قال فذکرت اللہ۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا تو تم نے کہا نہیں، اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا
کہ وہ شخص اپنے باپ کی بادشاہی کا متلاشی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے اس سے پہلے اس کو جھوٹ کے ساتھ متہم کیا ہے، تم نے کہا نہیں۔ فقد عارف انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ وسألتک اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوہ وہم اتباع الرسل۔ میں پہچان گیا کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا متکبر لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ، تو تم نے کہا کہ کمزور لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ رسولوں کے متبعین اتباع کرنے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وسألتک ایزیدون ام ینقصون فذکرت انہم یزیدون وکذالک امر الایمان حتی یتم وسألتک ایرتد احد سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ فذکرت اللہ وکذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار زیادہ ہو رہے ہیں یا کم، تو تم نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ مکمل ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کسی نے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو ناپسند کرتے ہوئے چھوڑا بھی ہے، تو تم نے کہا نہیں، ایمان کی بالکل یہی حالت ہوتی ہے جب اس کا نور اور اس کی حلاوت دلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ وسألتک هل يقدر فذكرت اللہ وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك بما يأمركم فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف۔ میں نے تم سے پوچھا کیا وہ عہد شکنی اور دھوکہ کرتا ہے، تم نے کہا نہیں۔ اسی طرح رسل عہد شکنی اور دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، تو تم نے کہا وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں نماز، سچ اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ۔ اگر وہ حق ہے جو تم کہتے ہو تو میرے ان قدموں تک کی جگہ کا مالک بن جائے گا۔ میں تو یہ جانتا تھا کہ اس نبی کا ظہور ہوگا، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میں اس کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہوں تو میں پوری کوشش سے ان کی ملاقات کرتا، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث به دحیۃ الی عظیم بصرى فدفعه الی ہرقل فقرأه فاذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے امیر کی طرف حضرت دحیہ کو
دے کر بھیجا تھا۔ پھر امیر بصرہ نے ہرقل کی طرف وہ خط بھیجا تھا۔ ہرقل نے وہ خط پڑھا، اس میں یہ تحریر تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اس کا رسول ہے، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، سلامتی ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی۔ حمد و صلات کے بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم العریسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تو اسلام سے منہ موڑے گا تو تجھ پر تیری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بنائے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو تم کہو تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب قصر عنده صخب وارتفعت الاصوات واخرجنا فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي قبشة انه يخافه ملك بني الاصفر فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل اللہ علیہ الاسلام۔ ابو سفیان نے کہا، جب ہرقل اپنی بات کر چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کی مجلس میں بہت شور اٹھا اور آوازیں بلند ہوئیں۔ ہمیں مجلس سے باہر نکال دیا گیا۔ جب ہمیں باہر نکالا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابن ابی قبشہ کا مرتبہ بلند ہوگا، بنو اصفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے یقین رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ وکان ابن الناظور صاحب ایلیا و ہرقل سکفہ علی نصارى الشام يحدث ان ہرقل حين قدم ایلیا اصبح یوما خبیث النفس فقال بعض بطارقته قد استنکرنا هیئتک قال ابن الناظور وكان ہرقل حذاء ينظر في النجوم۔ ابن ناظور ایلیا کا گورنر تھا اور ہرقل شام کے نصارہ کا پادری تھا۔ ابن ناظور نے بیان کیا کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو پریشان اور مغموم تھا۔ اس کے ایک مشیر خاص نے کہا، آج ہم تمہاری طبیعت کچھ ناساز دیکھ رہے ہیں۔ ابن ناظور نے یہ بھی بتایا کہ ہرقل کاہن تھا، ستاروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ فقال لهم حين سألوه انی رأیت اللیلۃ حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود۔ ہرقل نے
مشیروں کے سوال پر یہ کہا کہ میں نے آج رات جب ستاروں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے، اس امت سے کون ختنہ کرتے ہیں؟ درباریوں نے کہا سوائے یہود کے اور کوئی ختنہ نہیں کرتے، اور ان کا معاملہ آپ کو پریشان نہ کرے، اپنے شہروں کے امیروں کی طرف حکم جاری فرما دو کہ وہ یہود کو قتل کر دیں۔ فبینما ہم علی امرہم اتیا ہرقل برجل ارسل به ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما استخبرہ ہرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا فنظروا الیہ فحدثوه انه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال ہرقل هذا ملک هذه الامہ قد ظہر۔ ہم اسی معاملہ میں سوچ بچار کر رہے تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے غسان کے امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر دینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب ہرقل نے اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا تو ہرقل نے اپنے درباریوں سے کہا جاؤ دیکھو کیا وہ نبی ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے بعد بتایا کہ وہ مختون ہیں۔ اس نے عرب کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا یہ اس امت کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے۔ ثم قطب ہرقل الى صاحب له برومیا وكان نذيره في العلم وسار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق را هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع۔ پھر ہرقل نے رومیہ کے امیر کو خط لکھا، وہ بھی ہرقل کی طرح ستاروں کا علم جانتا تھا۔ ہرقل حمص کی طرف چلا گیا، ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے ساتھی کا خط پہنچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں موافق رائے رکھتا تھا۔ ہرقل نے حمص میں موجود عظمائے روم کو اپنے محل میں بلایا اور محل کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ حرم شاہی سے باہر آیا۔ فقال یا معاشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی فحاسوا حیثۃ حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى ہرقل نفرتهم وایس من الایمان قال ردوهم علی۔ اس نے کہا اے رومیو کیا تمہیں فلاح و رشد میں دلچسپی ہے؟ کیا تم اپنے ملک کو قائم رکھنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا چاہتے ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ جملہ سن کر رومی جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے۔ انہوں نے دروازوں کو بند پایا۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ وقال انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم فقد رأیت فسجدوا له وردوا عنه فكان ذلك آخر شان ہرقل۔ ورواه صالح بن قیسان ویونس ومعمر
عن الزہری۔ ہرقل نے کہا میں نے ابھی ابھی جو بات کہی ہے وہ فقط تمہارے دین پر پختگی اور شدت کو آزمانے کے لیے کہی، میں نے دین پر تمہاری پختگی دیکھ لی ہے۔ اور وہ سب ہرقل کے سامنے سربا سجود ہوئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ یہ ہرقل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آخری واقعہ تھا۔ یہ حدیث سہل بن کیسان اور یونس اور معمر نے زہری سے روایت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں ہوں عالم دین محمد عارف قریجہ۔ آج ہم صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 8، حدیث نمبر 9 اور حدیث نمبر 10 کا اردو ترجمہ کریں گے۔ پہلے ہم ان احادیث کا خلاصہ بیان کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 احکام پر رکھی گئی ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 9 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں۔ حدیث نمبر 10 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 8، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 احکام پر رکھی گئی ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ وہ احکامات جو اسلام کی بنیاد پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ باب امور الایمان، امور ایمان کے بارے میں۔ وقول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَقَوْلِهِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے رخ پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر
اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، اور اپنا مال دے اللہ کی محبت سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، اور نماز صحیح ادا کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں، اور جہاد کے وقت یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک دونوں جہان میں بامراد ہو گئے ایمان والے۔ اب ہم حدیث نمبر 9 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الایمان بدع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں 60 شعبوں کی تعیین ہے اور بعض میں 70 شعبوں کی تعیین ہے۔ خود علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں 72 شعبے شمار کیے ہیں۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کو اذیت نہیں دینی چاہیے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، خواہ وہ تکلیف زبان سے پہنچائی جائے یا ہاتھ سے دی جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 11، حدیث نمبر 12 اور حدیث نمبر 13 کا اردو ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان احادیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں کس کا عمل افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، جس کی زبان اور ہاتھ کی زیادتی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ اسلام میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے کہ کون سا عمل اسلام میں زیادہ نفع کا باعث ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کھانا کھلانا اور اس شخص کو سلام کرنا جسے جانتے ہو، اور اس شخص کو بھی سلام کرنا جسے نہیں پہچانتے، یعنی سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ نفع بخش عمل ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے،
یعنی ایمان کی تکمیل، ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ باب ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، یعنی اسلام کا کون سا عمل افضل ہے۔ حدیث نمبر 11، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں کس کا عمل افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ کی زیادتی سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، یعنی یہ عمل اسلام میں افضل ترین عمل ہے کہ کسی کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کے اہم اعمال میں سے ہے۔ حدیث نمبر 12، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سا عمل زیادہ نفع بخش ہے؟ فرمایا، تمہارا کھانا کھلانا اور تمہارا ہر شخص کو سلام کرنا جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اس میں جاننے والے شخص کو سلام کرنے کی قید نہیں، اور اسی طرح کھانا کھلانا بھی جاننے والے شخص کے لیے نہیں ہے کہ صرف جاننے والے شخص کو کھلانا ہے، بلکہ آپ کھانا کھلائیں یا جو بھی آپ کو جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اسے اگر آپ سلام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نفع بخش عمل ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نفع بخش عمل ہوگا۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ حدیث نمبر 13، عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان کی تکمیل اسی بات میں ہے، ایمان کا کامل ہونا اسی امر میں پوشیدہ ہے کہ مسلمان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو کام، جو اچھائیاں، جو چیزیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، وہی چیزیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، وہ کامل مومن۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، اور ہمیں احادیث مبارکہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 14 اور 15 کا اردو ترجمہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ان احادیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتایا ہے کہ جس کا ایمان کامل ہے، اور ایمان کامل کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ باب
حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 14۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یعنی ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کو اس کے اپنے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ حدیث نمبر 15۔ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب مقدم ہو جاؤں۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری رضا کو والدین کی رضا پر ترجیح نہ دے، اگرچہ اس میں اس کے والدین کی ہلاکت بھی ہو۔ یہ حدیث جوامع الکلم سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے، کیونکہ محبت کی 3 اقسام ہیں۔ تعظیم کے اعتبار سے محبت، جیسے والد کی محبت بیٹے کی دل میں ہوتی ہے۔ شفقت و رحمت کے اعتبار سے محبت، جیسے والد کی بچے سے محبت۔ محبت مشاکلت اور احسان، جیسے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام محبتوں کو جمع فرمایا۔ آپ کی محبت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی سنتوں کے احیاء میں، یعنی سنتوں کو زندہ رکھا جائے، سنتوں کے احیاء میں مدد کرنا، آپ کی شریعت مطہرہ کا دفاع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں موجود ہونے کی تمنا کرنا، آپ کی خاطر اپنے نفس اور مال کو قربان کرنا۔ بعض علماء نے فرمایا، انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کے حواس کو لذت محسوس ہو، جیسے حسین صورت، یا اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کی عقل کو لذت محسوس ہو، جیسے فضل و کمال کی محبت، اور کبھی احسان کرنے اور نقصان کے دفع کرنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ کسی بھی ذی شعور پر مخفی نہیں کہ یہ تینوں معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے، کیونکہ آپ ظاہری حسن و جمال اور باطنی فضل و کمال کے جامع تھے۔ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم اور دائمی نعمتوں کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تینوں اسباب محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں انسان کے والدین کی نسبت زیادہ کمال کے ساتھ پائے جاتے ہیں، تو والدین کے بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا واجب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت واجبات اسلام میں سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار فرمائے اور ہمیں اور ہمارے لیے اسے توشہ آخرت بنا دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 16، حدیث نمبر 17 اور حدیث نمبر 18 کا اردو ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان احادیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 16 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو پالے گا جس میں
یہ 3 خصائل، یہ 3 عادتیں موجود ہوں گی، اور ان عادات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر 17 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار کا بغض۔ حدیث نمبر 18 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امور بیان فرمائے ہیں جن پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اور صحابہ کرام نے ان امور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ باب حلاوت الایمان، حلاوت ایمان کا بیان۔ حدیث نمبر 16 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 خصائل پائے جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، کسی شخص سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ نمبر 3، کفر میں لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ وہ عادات ہیں جن کے ذریعے انسان ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا کہ جب اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ جب وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اور اسی طرح کفر میں لوٹنا وہ ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناپسند کیا جاتا ہے۔ باب علامت الایمان حب الانصار، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 17 قال سمعت انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار کا بغض ہے۔ یعنی انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 18 ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وکان شہد بدرا وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فبايعنا علی ذلک۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور عقبہ کی رات نقیب بنائے گئے تھے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، میری بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ جو ان امور کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جس نے ان مذکورہ برائیوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان برائیوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر
پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر چاہے گا تو اسے معاف فرمائے گا اور اگر چاہے گا تو اسے سزا دے گا۔ ہم نے ان امور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔